بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, بیک ٹو دا کنونشنل وے آف ٹیچنگ. کیونکہ جو اپلیکیشن میں اسکرین ریکارڈنگ کے لیے استعمال کر رہا تھا وہ مجھے 10 منٹ سے زیادہ ویڈیو الاؤ نہیں کر رہا تھا. اس طریقے سے ہم کورس کو لیگ کر رہے تھے, تو اب میں اسی طریقے سے کچھ لیکچر کنٹینیو کروں گا تاکہ ہم اپنی اسپیڈ پکڑیں. اور آج ہم پڑھیں گے سیکشن 45 اور اس سے آگے کچھ سیکشن. یہ جو سیکشن ہے پارٹ 7 آف چیپٹر 3 میں آتے ہیں, جو کہ ایگزامپشنز کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا. یعنی کہ انکم ہوگی لیکن اس کے اوپر ٹیکس چارج نہیں ہوگا یا پھر کچھ کنسیشنز ہوں گی. خیر, آج ہم پڑھیں گے پریزیڈنٹ آنر. سیکشن 45 دا پریزیڈنٹ آنر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو اچھی پرفارمنس کی وجہ سے یا بہادری کی وجہ سے یا اپنی ڈیوٹی کو اچھے انداز میں کرنے کی یا کسی پرفارمنس کے اوپر بعض اوقات ایوارڈ ملتے ہیں, میڈل ملتے ہیں. تو ان ایوارڈ کے ساتھ یا میڈل کے ساتھ کوئی بعض اوقات مونیٹری ریوارڈ بھی اٹیچ ہوتا ہے. تو اس طرح کے اگر کوئی کیش ملتا ہے, کیش پرائز ملتا ہے, تو اس کے اوپر کسی قسم کا ٹیکس نہیں ہوگا. اب پاکستان میں کون کون سے ایوارڈ ہوتے ہیں؟ اگر ہم ملٹری ایوارڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں نشان حیدر آتا ہے. اس کے علاوہ اس میں ہلال جرات آتا ہے, اس کے بعد ستارہ جرات آتا ہے, تمغہ جرات آتا ہے, تمغہ خدمات آتا ہے. اسی طریقے سے جو ہم بات کرتے ہیں سویلین گورنمنٹ کے بھی کافی سارے جس میں نشان پاکستان آتا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں پرائڈ آف پرفارمنس بھی ہے. یہ ایوارڈ بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا. تو خیر, اس طرح کے جو ایوارڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی کیش پرائز یا کوئی کیش منی وغیرہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے, تو چونکہ یہ پریزیڈنٹ کی طرف سے مل رہا ہے تو پریزیڈنٹ آنر کی وجہ سے اس کو اوپر ٹیکس نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ویسے کسی وجہ سے مانیٹری ایوارڈ کیا جاتا ہے کسی بھی شخص کو پاکستان کے اندر, تو وہ اگر پریزیڈنٹ کی طرف سے ہوگا تو اس کے اوپر کسی قسم کا ٹیکس نہیں ہوگا. ہاں, اگر وہ کوئی اور بندہ اس کو ایوارڈ دیتا ہے, کوئی پرائز دیتا ہے, تو اس کے اوپر ٹیکس چارج ہوگا نارمل کنونشنل طریقے سے. اب سب سیکشن 46 پروفٹ آن ڈیٹ. اب پروفٹ آن ڈیٹ کیا چیز ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کسی کو پیسے دیے, اب اس نے اس پیسوں کو استعمال کیا یا جس وجہ سے بھی اس کے اوپر وہ آپ کو انٹرسٹ پے کر رہا ہے یا پروفٹ پے کر رہا ہے, دیٹ از نون ایز پروفٹ آن ڈیٹ. اب پروفٹ آن ڈیٹ received by a non-resident person on a security issued by a resident person shall be exempt from tax under this ordinance. اب اگر ایک نان ریزیڈنٹ پرسن ہے, اس نے کسی کو پیسے دیے ریزیڈنٹ پرسن کو, اور ریزیڈنٹ پرسن نے اس کو پروفٹ آن ڈیٹ پے کیا, تو اس نان ریزیڈنٹ کو جتنے بھی پیسے ملیں گے اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا. لیکن اس کے لیے کچھ کنڈیشن ہے کہ وہ جو سیکیورٹی ہے, پہلی بات ہے کہ وہ ریزیڈنٹ پرسن نے ایشو کی ہے, اور فردر کچھ اس کے ساتھ مزید کنڈیشن ہے. پہلی بات کیا چیز ہے؟ دا پرسنز آر ناٹ ایسوسیٹ. دیکھیے, وہ جو دونوں پرسن ہیں یعنی کہ ریزیڈنٹ پرسن جو کہ پروفٹ آن ڈیٹ پے کرنے والا ہے, اور جو نان ریزیڈنٹ پرسن جو کہ پروفٹ آن ڈیٹ ریسیو کرنے والا ہے, یہ آپس میں ایسوسیٹ نہیں ہونا چاہیے. ایسوسیٹ کو عام الفاظ میں آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی پارٹنر وغیرہ نہیں ہونے چاہیے, یا ایک ایسا بندہ کہ آپس میں ریلیٹڈ نہیں ہونے چاہیے. تو ایگزیکٹ ڈیفینیشن اس کی اویلیبل ہے جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی, تو وہ ذرا ٹیکنیکل ہے, میں فی الحال یہاں نہیں بتاتا. تو آپ ایسوسیٹ کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن دیکھ لیں اور پھر اس کو آگے یاد رکھیں. مطلب یہ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ ان میں بعض اوقات شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹیکس کو کہیں اوائڈ تو نہیں کر رہے. تو بی, the security was widely issued by the resident person outside Pakistan. اب یہ جو سیکیورٹی تھی اس نے ایسے نہیں کیا کہ جو نان ریزیڈنٹ پرسن کو کہا کہ یار اس طرح کریں, آپ مجھے پیسے دے دیں, میں اسے اپنے کاروبار میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں, آپ کو میں پروفٹ اینڈ ڈیٹ پے کروں گا. وہ ایسے نہیں ہے. وہ جو سیکیورٹی ہے وہ اس بندے نے وائڈلی اوپنلی پیش کر لی تھی, مارکیٹ کے اندر فلوٹ کر لی تھی. اب جو لوگ انٹرسٹڈ تھے انہوں نے خرید لی. اسی طریقے سے جو نان ریزیڈنٹ پرسن تھا ہمارا, اس نے بھی خریدی تھی اور اس کو پروفٹ آن ڈیٹ پے ہو رہا ہے. یہ مطلب وائڈلی سرکولیٹ کی گئی. اور اس کے بعد پھر دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ ریزنگ اے لون آؤٹ سائڈ پاکستان. اب وہ لون جو ہے وہ پاکستان سے باہر ریز کر رہا ہے. یہ نہیں کہ پاکستان میں ہی اس نے ایک نان ریزیڈنٹ پرسن کو پکڑا اور اس کے بعد اس نے کیا ہوا, مثال کے طور پر یا تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں یا انڈیا میں جا کے یا سعودیہ میں جا کے اپنی سیکیورٹی کی, تو یعنی کہ وہاں اس نے لون ریز کیا. اور کس کے لیے ریز کیا؟ اس نے اس بزنس کے لیے, یعنی کہ جو ریزیڈنٹ پرسن ہے اس نے اس بزنس کے لیے ریز کیا, وہ جو بزنس جو پاکستان میں آپریٹ کر رہا ہے. مطلب آپ سمجھ جائیں کہ میں پاکستان میں میرا ایک بزنس چلا رہا ہوں. اب اس بزنس کے لیے مجھے پیسے کی ضرورت ہے, تو میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں گیا, وہاں میں نے ایک سیکیورٹی لانچ کی, اور یہ سیکیورٹی جو ہے یہ اوپن ہے, کافی سارے لوگ اس کو جو چاہے خرید سکتا ہے. اب اس سیکیورٹی کے اوپر جو میں پروفٹ آن ڈیٹ پے کروں گا ٹو نان ریزیڈنٹ پرسن, دیٹ ول بی ایگزیمپٹ. بٹ یہ کافی نہیں ہے, کنڈیشنز اور بھی ہیں. عشق میں امتحان ابھی اور بھی ہیں. دا پروفٹ واز پیڈ آؤٹ سائڈ پاکستان.
اب یہ جو پیمنٹ کی گئی ہے یا جو پروفٹ پے کیا گیا وہ پاکستان سے باہر ہے. پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہاں اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے گئے, یہ پاکستان سے باہر ہی پیمنٹ ہو گئی تھی. دا سیکورٹی از اپرووڈ بائی اب یہ سیکورٹی ہے, یہ ساری کنڈیشن بھی پوری ہو گئی, لیکن فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی کہ بورڈ نے اس کو اپروو نہیں کیا اس سیکورٹی کو, تو پھر جو ہے نا اس کو ٹیکس ایگزمپشن حاصل نہیں ہوگی. یہ جو سیکورٹی ہوگی یہ اپروو ہونی چاہیے بائی دا بورڈ. بائی دا بورڈ مینس دا فیڈرل بورڈ آف ریونیو. یہ ہو گیا سیکشن 46 کنکلوڈ, جس میں ہم نے پڑھا کہ پروفٹ آن ڈیٹ جو کہ ایک نان ریزیڈنٹ پرسن ریسیو کرتا ہے, اس پروفٹ آن ڈیٹ کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا, سبجیکٹ ٹو سم کنڈیشن دیٹ وی اسٹڈیڈ ان سیکشن 46. ناؤ دا سیکشن 46 از کمپلیٹ. وی آر اسٹارٹنگ سیکشن 47. سیکشن 47 جو ہے وہ اسکالرشپ کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. واٹ از مینٹ اوکے, کیا ہے اس سیکشن میں, ہم ابھی اسٹڈی کرتے ہیں کہ اینی اسکالرشپ گرانٹیڈ ٹو اے پرسن ٹو میٹ دا کاسٹ آف پرسن ایجوکیشن شیل بی ایگزامپٹ فرام ٹیکس. اب اگر کسی بندے کو آپ نے ایک اسکالرشپ گرانٹ کیا, اس اسکالرشپ کا مقصد کیا تھا کہ وہ اپنے ایجوکیشن ایکسپینسز کو میٹ کر سکے, پورا کر سکے, تو اس ایکسپینس کو یا اس کو جو آپ نے پیسے دیے ان فارم آف اسکالرشپ اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا. other than where the scholarship is paid directly or indirectly by an associate. لیکن یہاں بھی ایسوسیٹ کو اس ایگزمپشن سے سائڈ پہ کر دیا گیا کہ مطلب اب وہ جو اسکالرشپ ہے یا تو وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اگر وہ ایسوسیٹ نے پے کی ہے تو بھائی اس پہ ایگزمپشن نہیں ہے. جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, کیونکہ ایسوسیٹ کے درمیان جو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں ان کو بڑے غور سے دیکھنے پڑتا ہے. اس میں کافی چانسز ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے یہ صرف اور صرف ٹیکس اوائڈنس کی وجہ سے تو نہیں ہو رہی ہے, یا ٹیکس ایویژن کا ایک پارٹ تو نہیں ہے. تو اس لیے اگر ایک ایسوسیٹ ہے وہ ڈائریکٹلی اپنے ایسوسیٹ کو اسکالرشپ دے دیتا ہے یا پھر اس کو انڈائریکٹلی پے کر لیتا ہے, تو اس صورت میں یہ ایگزمپشن الاؤ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر میں اس طرح ہو کہ ایک پرسن اے ہے اور بی دونوں مل کے ایک بزنس رن کر رہے ہیں. اب اس طرح ہوا کہ بی کا بیٹا ہے وہ کہیں جو ہے نا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. اب اے کا کر لیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں اس کو اتنے پیسے دے رہا ہوں, یہ اگر اسکالرشپ کے لیے تو اس پہ ایگزمپشن نہیں ہے. یا پھر اس طرح ہے کہ اے ایک کمپنی چلا رہا ہے, ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے اے کا جو ہے ساتھ بی ہے. اب بی جو ہے نا وہ اے اور بی آپس میں بزنس چلا رہے ہیں. اب بی ایک اور کمپنی یعنی کہ سی میں شیئر ہولڈر ہے یعنی پارٹنر ہے, اور وہاں بی اور سی ایک اور کمپنی کے اندر دونوں پارٹنر ہے. اب سی کا بیٹا ہے تو یہ بھی کیا ہو گیا, اسی میں ایسوسیٹ میں آئے گا. خیر ایگزیکٹ ڈیفینیشن آپ دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. سیکشن 48 جو کہہ رہا ہے یہ ہے سپورٹ پیمنٹ انڈر این ایگریمنٹ ٹو لیو اپارٹ. کہ اب اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ ایک میاں بیوی ہیں, خدا نخواستہ کسی وجہ سے ان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ صحیح حالت میں نہیں چلتے اور وہ علیحدگی کی طرف جاتے ہیں. اب اس علیحدگی کے نتیجے میں یا تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ بھئی طلاق ہو رہی ہے تو وہ پھر ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم علیحدہ ہو جائیں گے لیکن ہم آپ کو اتنے, یعنی کہ ایک پارٹی اے جو ہے میاں اپنے اسپاؤس کو اتنے پیسے دے دیے. اب وہ تھوڑے ہو سکتے ہیں, زیادہ ہو سکتے ہیں, لیکن جب وہ طلاق کے ساتھ کنڈیشن کے طور پر پے کیے جاتے ہیں وہ ٹیکس فری ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دوسری صورت میں ہوتی ہے سپورٹ پیمنٹ ہوتی ہے. سپورٹ پیمنٹ اس طرح ہوتی ہے کہ جس طرح نان نفقہ والی, اس میں بھی ہم اس کو سینس میں لے سکتے ہیں کہ میاں بیوی علیحدہ ہو گئے, اب بیوی کے پاس کوئی جو ہے نا وہ ہے نہیں سورس اپنے خرچے پورے کرنے کا, تو پھر وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو منتھلی 50,000 روپیز پے کروں گا یا 60,000 روپیز پے کروں گا. اب آپ دیکھیں تو 60,000 اگر سیلری کی شکل میں ہو یا بزنس کی شکل میں ہو تو پھر تو اس کو ٹیکس لگنا چاہیے, بٹ یہ چونکہ ایز اے سپورٹ پیمنٹ ہے طلاق کی شکل میں یا لیو اپارٹ علیحدگی کی شکل میں, تو اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا. چلیے ہم ذرا اس کو ایگزیکٹ پڑھ لیتے ہیں. Any income received by a spouse as a support payment under an agreement to live apart shall be exempt from tax under this ordinance. بات ہوئی ہے, میرے خیال میں دوبارہ اس کو ریڈ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نیکسٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ, اور یہ سیکشن کسی حد تک مس یوز بھی ہوا ہے کہ اس میں جو ہے نا بعض اوقات ٹیکس فراڈ بھی کیے گئے ہیں کہ میاں بیوی انہوں نے کچھ عرصے کے لیے وہ ایک اس میں انٹر ہوئے, مطلب شادی میں انٹر ہوئے. اب ان کا مقصد کیا تھا کہ ایک قسم کا ایسٹ کو دوسری بندے کو دینا, لیکن پھر کچھ عرصے بعد پھر طلاق ہو گئی, اور پھر طلاق کے بعد انہوں نے کیا کیا, اس طریقے سے
جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوئی وہ ایگزامپٹ ہو گئی. لیکن اپنی جگہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم اس کو ٹیکس کرنا شروع کر لیں گے تو اس میں بہت سارے حقدار لوگوں کا حق تلفی ہوگی اور ان کے جو ہے نا مطلب ان کو نقصان ہوگا. خیر نیکسٹ ہے سیکشن 49. سیکشن 49 از اے ویری امپورٹنٹ سیکشن. ایون کہ میں سلیکٹ ہو کے آ گیا تھا, یہاں بعض اوقات کنفیوژن بن جاتی تھی اور اس وقت ہم جلدی سے کتاب کھول کے بیٹھ جاتے تھے کہ دیکھتے ہیں کیا ایگزامپشن اویلیبل ہے یا نہیں ہے. اب اس سیکشن کے اندر کیا ہے, تو یعنی کہ آفٹر سلیکشن پھر بھی مجھے یہ چیز کلیئر نہیں تھی, یا ایون مائی سینئرس دے ور ناٹ کلیئر کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ ہے, پروونشل گورنمنٹ ہے, کیا ان کو ٹیکس ایگزمپشن حاصل ہے یا نہیں ہے. اگر ایگزمپشن حاصل ہے تو بھائی کس لا کے کس سیکشن کے تحت اور کس کنڈیشن کے تحت ان کو یہ جو ایگزمپشن ہے حاصل ہے. چلیں ہم دیکھتے ہیں سیکشن 49. دا فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ اور دا لوکل گورنمنٹ انکم. اب اگر یہ تینوں ہیں, فیڈرل گورنمنٹ ہے, پروونشل گورنمنٹ ہے یا پھر لوکل گورنمنٹ ہے, ان کی کوئی انکم ہوگی تو کیا اس کے اوپر ٹیکس ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کو ہم 3 حصوں میں کر سکتے ہیں, بلکہ 2 حصوں میں آسان. اور وہ ہے کیا چیز کہ پہلا حصہ ہے فیڈرل گورنمنٹ. تو فیڈرل گورنمنٹ کی انکم ٹوٹلی ایگزامپٹ ہے, ٹھیک ہے, اس میں کسی قسم کی کنڈیشن نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ جس قسم کی بھی انکم ڈائریکٹلی ارن کرے گی اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں. دوسرے نمبر پہ ہے پروونشل گورنمنٹ ہے اور لوکل گورنمنٹ ہے. یہ بھی فارم آف گورنمنٹ ہے. اگر یہ بھی کوئی انکم ارن کر رہی ہیں تو ان کی انکم بھی جو ہوگی وہ ٹیکس فری ہوگی, اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. لیکن یہاں کنڈیشن ہے. کنڈیشن یہ ہے کہ اگر وہ انکم فرام بزنس ارن کر رہے ہیں اور ان کا جو بزنس ہے وہ ہے آؤٹ سائڈ اٹس جورسڈکشن ایریا, تو اس کے اوپر ٹیکس ہوگا, وہاں اس کو ایگزمپشن حاصل نہیں ہے. کیسے؟ آپ نے پچھلے جب شہباز شریف گورنمنٹ تھی اس وقت اس طرح تھا کہ پنجاب نے بلوچستان کے اندر کچھ بزنسز جو زیادہ تر بجلی کے آئی تھنک پروجیکٹس تھے وہ اسٹیبلش کرنے تھے. اب وہ ان کا کام کیا تھا کہ وہ مینوفیکچرنگ یا وہ وہاں جو ہے نا اپنی پروڈکشن وہاں کریں گے, اور لیکن ان کو کنٹرول رن اور وہ کرے گی پنجاب گورنمنٹ کرے گی. اب یہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو پنجاب گورنمنٹ ایک بزنس کر رہی ہے اور اس بزنس کا جو ایریا ہے وہ آؤٹ سائڈ اٹس جورسڈکشن ایریا جو کہ پنجاب کا ایریا ہے اس سے باہر ہے, تو اس کے اوپر ٹیکس ہوگا. لیکن اگر وہی اسی طرح کا ایک پلانٹ پنجاب کے اندر لگا دی تو پھر اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا. چلیں ہم پھر ذرا اس کو اسٹیچوٹری جو ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں کہ لا کی لینگویج کیا ہے. دا انکم آف فیڈرل گورنمنٹ shall be exempt from tax under this ordinance. سب سیکشن 1 میں یہ بات کلیئر کر دی گئی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو انکم ہوگی that will be exempt from tax under this ordinance. نیکسٹ ہے کہ انکم آف پروونشل گورنمنٹ, لوکل گورنمنٹ in Pakistan shall be exempt from tax under this ordinance other than, اب یہاں ہے کہ other than income chargeable under that income from business derived by provincial government or local government from a business carried on outside its jurisdictional area. اس میں صرف یہ ہے کہ بھئی بزنس انکم جو وہ ارن کر رہی ہوگی اپنے جورسڈکشن ایریا سے باہر تو اس کے اوپر ٹیکس ہوگا. لیکن اگر وہ بزنس انکم ارن کر رہی ہے ود ان اٹس جورسڈکشن ایریا تو اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا. سب سیکشن 3, سب سیکشن 3 کیا کہتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو سب سیکشن 2, یعنی کہ سب سیکشن 2 کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے یا اسی کے اس کے حساب سے آپ نے چلنا ہے. اینی پیمنٹ ریسیو بائی دا فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, لوکل گورنمنٹ شیل ناٹ بی لائبل ٹو کلیکشن اور ڈیڈکشن آف ایڈوانس ٹیکس. اب بات یہ ہے کہ اگر سب سیکشن 2 کو انڈر کنسیڈریشن رکھ کے اگر فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ یا پھر لوکل گورنمنٹ کسی قسم کی انکم ریسیو کرتی ہے یا کسی قسم کی پیمنٹ ریسیو کرتی ہے تو اس کے اوپر کسی قسم کی ایڈوانس پیمنٹ یا ڈیڈکشن نہیں ہوگی. اب اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ بعض اوقات ویسے تو آپ کو جو ٹیکس ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ انکم پہ ہوتا ہے, لیکن چونکہ ہمارے ملک کے اندر ٹیکس کا سسٹم اتنا اچھا نہیں ہے تو اس کے لیے اس طرح ہوتا ہے کہ کافی سارے ایڈوانس ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں. مثال کے طور پر جب آپ ایک پراپرٹی خریدیں گے تو پراپرٹی کے اوپر انڈر سیکشن 236 کے آپ نے 1% اور 2% ٹیکس دینا ہے. یا اگر آپ پراپرٹی سیل کر رہے ہیں تو اس پراپرٹی کے سیل کرنے اوپر اگر آپ 4 سال کے اندر اس کو سیل کر رہے ہیں تو سیکشن 236C اس میں اس کے اندر آپ 1% یا 2% ٹیکس پے کریں گے. اب اگر یہاں کنڈیشن اس طرح ہو گئی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ زمین خرید رہی ہے, ایک عام بندہ زمین بیچ رہا ہے, تو 236 کے تحت فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ ٹیکس نہیں پے کرے گی, صرف سیلر پے کرے گا.
اگر کنڈیشن ریورس ہو گئی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ پراپرٹی سیل کر رہی ہے، عام بندہ خرید رہا ہے، تو بھائی یا کمپنی خرید رہی ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ کو تو ٹیکس ایگزمپشن حاصل ہے، وہ زمین بیچنے پہ بھی ٹیکس نہیں دے گی، یعنی کسی قسم کا ٹیکس نہیں، لیکن جو دوسرا بندہ خرید رہا ہے وہ ٹیکس پے کرے گا. آئی تھنک دا پوائنٹ از کلیئر. لیکن اس میں وہی بات ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی بات تو ٹھیک ہے کلیئر ہو گیا، پروونشل گورنمنٹ میں کیا وہ آؤٹ سائڈ اٹس جورسڈکشنل ایریا والی بات تو نہیں ہو رہی. اگر ہوگی تو پھر تو ڈیفینیٹلی ایڈوانس ٹیکس بھی چارج ہوگا. مطلب پنجاب گورنمنٹ اگر سندھ کے اندر لینڈ ایکوائر کرے گی تو اس کے اوپر اس کو ٹیکس دینا پڑے گا، ایڈوانس ٹیکس. ایگزمپشن آئی ایم ناٹ 100% کلیئر، لیکن ایز جو لینگویج لا کی جو لینگویج ہے وہ یہ سجیسٹ کر رہی ہے. Subsection 4. Exemption under this section shall not be available in the case of corporation, company, regulatory authority or development authority or other body or institution established by or under a federal law or provincial law or an existing law or a corporation, company, regulatory authority, development authority. خیر لمبے سارے ورڈز ہیں، کافی ساری چیزیں ہیں. عام الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ یا لوکل گورنمنٹ کو تو ٹیکس ایگزمپشن حاصل ہے، جو کنڈیشن میں نے بتا دی. لیکن اگر ان کی کوئی جو ہے ایک کمپنی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، کارپوریشن ہے یا پروونشل گورنمنٹ کی، یا ان کی کوئی کمپنی ہے یا ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے یا ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، ان کی انکم ایگزمپٹ نہیں ہوگی. مثال کے طور پر پی ایس او ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے، لیکن یہ ایک کارپوریشن کے طور پر یا ریگولیٹری باڈی کے طور پر اگر وہ ہے تو اس کی انکم کے اوپر ٹیکس لگے گا. یوٹیلیٹی اسٹورس ہے، سول ایویشن اتھارٹی ہے، سوئی سدرن گیس، سوئی ندرن گیس ہے، اور اس طرح کی پی ٹی اے ہے، کافی سارے پی ٹی سی ایل. اب یہ جو ادارے تھے، اب پی ٹی سی ایل اب تو خیر کافی حد تک پرائیویٹائز ہو گیا ہے، لیکن پہلے گورنمنٹ اون ادارے تھے. اب ان اداروں پہ پی آئی اے ہے، اب ان اداروں پہ ٹیکس ہوگا. وجہ کیا چیز ہے کہ یہ جو لسٹ بتائی گئی ہے کہ ادھر دے فال انڈر کارپوریشن، کمپنی، ریگولیٹری باڈی اور ریگولیٹری اتھارٹی، ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. یہاں ایک اور بات بھی کی جا رہی ہے، پرووائزو ہے کہ پرووائڈیڈ دیٹ انکم فرام سیل آف اسپیکٹرم لائسنس. یہ ویسے بہت پرانی ہو گئی ہے، اب اس وقت اس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں بنتی کہ جب پی ٹی سی ایل نے اس وقت ایشو یا پی ٹی اے نے ایک اسپیکٹرم لائسنس ایشو کیے تھے. اب ان لائسنس جو تھے وہ چونکہ انہوں نے بہاف آف گورنمنٹ آف پاکستان ایشو کیے تھے تو اس کے اوپر ٹیکس ایگزمپشن اس کو ہوگی، کیونکہ وہ بے شک ایشو تو کیے تھے اس میں پی ٹی اے نے ایشو کیے تھے، لیکن تھے کس کے، وہ تھے فیڈرل گورنمنٹ کے تھے، تو اس کے اوپر ان کو ایگزمپشن حاصل ہے. دا فارن سورس انکم آف اے شارٹ ٹرم ریزیڈنٹ انڈیویجول. اب یہ فارن سورس انکم آف شارٹ ٹرم، اب یہ اس طرح ہے کہ ایک شارٹ ٹرم انڈیویجول پرسن ہے، ریزیڈنٹ پرسن ہے، ایک انڈیویجول ہے جو ہے تو ریزیڈنٹ پرسن لیکن شارٹ ٹرم کے لیے ہے، یعنی کہ ایک لمبے عرصے سے پاکستان میں نہیں رہا، 1 2 یا 3 سال کے اندر اندر اس کو پاکستان میں ہو چکے ہیں، تو یہ ہے شارٹ ٹرم ریزیڈنٹ پرسن. اس کی جو فارن سورس انکم ہے، مثال کے طور پر ایک امریکہ کا جو ہے نا کوچ آ جاتا ہے، یعنی سوری جس طرح پاکستان میں تھا وہ وولمر تھا، کرکٹ کوچ تھا، اب وہ یہاں آ گیا تھا، وہ اس کا جو وہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ریزیڈنٹ پرسن بن جائے، اور لیکن اس کے ڈیفینیٹلی کچھ ساؤتھ افریقہ کے اندر بھی جو ہے نا بزنسز تھے یا وہاں سے بھی شاید وہ انکم ڈرائیو کر رہا تھا، تو کیا ہم اس کی انکم جو فارن سورس انکم ہو اس کو بھی پکڑ کے جو ہے نا ٹیکس کرنا شروع کر دیں گے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جو پرسن تھا وہ پاکستان میں جو خیر کنڈیشن پڑھ لیتے ہیں آپ کو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. سبجیکٹ ٹو سب سیکشن 2 دا فارن سورس انکم آف این انڈیویجول. اب ایک انڈیویجول ہے، اس کی فارن سورس انکم ویئر دا ریزیڈنٹ انڈیویجول who is resident individual solely by the reason of individual employment. اب وہ جو بندہ ہے پاکستان کا ریزیڈنٹ انڈیویجول تو ہے، لیکن کس وجہ سے ہے؟ صرف اور صرف اس کی امپلائمنٹ کی وجہ سے، اپنی نوکری کی وجہ سے وہ پاکستان کے اندر ہے، اس وجہ سے وہ پاکستان کا ریزیڈنٹ پرسن بن گیا ہے. نیکسٹ، who is present in Pakistan for a period or periods not exceeding 3 years. وہ پاکستان کے اندر 3 سال سے زیادہ اس کا عرصہ نہیں ہوا، یا تو مطلب ایک ساتھ اس نے عرصہ گزارا ہے یا کچھ ایریا پیریڈس کو اکٹھا کرتے ہیں تو وہ ٹوٹل 3 سال سے زیادہ نہیں بنتے، اس سے زیادہ عرصہ اس نے پاکستان میں نہیں گزارا. shall be exempt under this ordinance. اب اس کی جو فارن سورس انکم ہے، صرف اور صرف فارن سورس انکم، پاکستان سورس انکم نہیں، وہ ہوگی ایگزمپٹ. اس کے لیے کیا ہے، یعنی کہ جس طرح ہم نے بتایا کہ اگر ایک بندہ ہے وہ ہے پاکستان کا ہے تو ریزیڈنٹ پرسن، لیکن وہ شارٹ
टर्म के लिए रेजिडेंट पर्सन है, उसमें ये कंडीशंस थी, वो पूरी होगी तो उसकी जो फॉरेन सोर्स इनकम होगी वो टैक्स फ्री होगी, उसके ऊपर टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं लेगा। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू, अब ये सेक्शन किस पे अप्लाई नहीं होगा, एनी इनकम डिराइव्ड बाय पर्सन ऑफ दी पर्सन एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान। अब उसी बाब वोल्मर की बात करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि वो पाकिस्तान बेचारा अब तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन हमारी टीम की परफॉर्मेंस की वजह से, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में एक बिज़नेस भी रन कर रहा है, उस बिज़नेस के ऊपर उसको ये एग्जेम्पशन हासिल नहीं होगी। फॉरेन सोर्स इनकम ब्रॉट इनटू एंड रिसीव्ड इन पाकिस्तान, अब उसकी थी तो एक फॉरेन सोर्स इनकम थी, लेकिन वो पाकिस्तान में आकर उसे मिली या वो पाकिस्तान में ले आया तो फिर उसको एग्जेम्पशन हासिल होंगी। तो वो अपने जो भी फॉरेन सोर्स इनकम जिसको पे कर रहा है उसको रिक्वेस्ट करे कि भाई पे मुझे करें, कैप टाउन में करें या मुझे लंदन में पे करें, पाकिस्तान में नहीं पे करना, क्योंकि अगर पाकिस्तान में पे होगी तो ये एग्जेम्पशन उससे चली जाएगी। आज के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। काइंडली अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैंने पिछले दिन देखा था कि अभी भी जो मेरे 50% जो है टाइम के लिए जो व्यू करते हैं मुझे, वो दे आर नॉट माई सब्सक्राइबर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, आपका ऐसे कुछ नहीं जाएगा, इट विल कॉस्ट यू नथिंग, बट एक एमर्जिंग यूट्यूब चैनल के लिए ये यकीनन बूस्टफुल साबित होगा। अल्लाह हाफ़िज़।